موجود ہیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ امبر ایگرو محترم جناب وسیم ضیاء صاحب کے پاس، اور بات کریں گے آج کی ہمارے پاکستان میں موجودہ گندم کی صورتحال کے بارے میں۔ بتائیے گا وسیم ضیاء صاحب۔ پاکستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہماری فوڈ کراپ کے طور پہ سب سے اہم فصل ہے، اور ہمارے جو فوڈ ریسورسز ہیں ان میں اس کا نمبر جو ہے گندم کا وہ پہلا نمبر ہے، اور اسی لیے ہماری گورنمنٹ بھی اس پر خاص توجہ دیتی ہے، اور لاسٹ ایئر اس کا جو پرائس ہے وہ بھی کاشتکار بھائیوں کے لیے بہت اچھی رکھی گئی ہے۔ تو میری اس حوالے سے کاشتکار بھائیوں سے خاص ریکویسٹ ہے کہ وہ گندم کی کاشت کے لیے وقت کی پابندی رکھیں، یعنی کہ اس کو 15 نومبر سے پہلے گندم کی کاشت مکمل کر لیں، اور کھادوں کا سندھو صاحب جو ہمارے کاشتکار بھائی صحیح طرح سے اس کی کچھ مالی مسائل کی وجہ سے اور کچھ اپنا لا علمی کی وجہ سے استعمال صحیح نہیں کر پاتے، اس کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ وہ کھادوں کا متناسب استعمال کریں۔ اس میں فاسفورس، نائٹروجن اور پوٹاش یہ اس کے میجر ایلیمنٹس ہیں جو ہماری گندم کی کراپ کو ضروری ہوتے ہیں۔ ان کی تناسب جو ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اچھا وسیم بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ کسان جو ہے وہ اس سے پورا رزلٹ نہیں لے پاتے، کہ اگر ہم نے کاشت کی ہے پر ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے کوئی مشورے دیں گے ہمارے کسان بھائیوں کو تاکہ وہ اپنی کراپ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ بالکل سندھو صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہماری جو گندم کی اور باقی فصلوں کی بھی پیداوار ہے وہ جو دنیا مطلب ماڈرن ایگریکلچر ہے وہ جو حاصل کر پا رہی ہے اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ مطلب دنیا گندم کی پر ایکڑ پیداوار 100 من کراس کر چکی ہے، اور ہماری ایوریج پیداوار جو ہے وہ 30 من سے 40 من تک ہے، اور اس میں بہت زیادہ گیپ ہے، اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں فصل کو وقت پر کاشت کریں، کھادوں کا مناسب استعمال کریں، جڑی بوٹیوں کو وقت پر کنٹرول کریں، اور پانی جو ہے اس کو وقت پر دیں، یعنی کہ وقت کی پابندی جو ہے ایگریکلچر میں اور گندم کی فصل میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اگر کسان جو ہے وہ گندم بوتا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ریٹس کے حوالے سے گورنمنٹ اس میں کوئی لایا عمل اختیار کر رہی ہے کوئی؟ اچھا دیکھیں اپنا سندھو صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں اور باقی کنٹریز میں بھی جو یہ فصلوں کے ریٹس ہوتے ہیں یہ مارکیٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، چیز کم پیدا ہوئی ہے تو اس کا ریٹ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا۔ اگر ڈیمانڈ کم ہے، چیز زیادہ پیدا ہو گئی ہے، جیسے مکئی کا اس دفعہ ہوا ہے کہ مکئی کی کاشت بہت ہمارے کاشتکار بھائیوں نے کی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے، تو اس کا ریٹ 1800 2000 آ گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے میرے کاشتکار بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ گندم کی فصل میں کیونکہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے، سرکار خود پرچیز کرتی ہے، اس لیے اس کا ریٹ جو سرکار طے کرتی ہے وہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو مل جاتا ہے۔ اس دفعہ 4000 پلس جو ریٹ ہے وہ سرکار کی طرف سے اناؤنس ہے، اور وہ فارمر کو ملے گا۔ اس سے پر ایکڑ پیداوار لے کر کاشتکار کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری فصل کی کوئی ریٹ کم زیادہ تو نہیں ہوگا۔ گندم کی فصل میں الحمدللہ یہ نہیں ہوتا کیونکہ سرکار انوالو ہوتی ہے خرید کرنے کے لیے، تو اس کا ریٹ اچھا ہی ہوتا ہے اور اچھا ہی رہے گا، انشاءاللہ 4000 سے اوپر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ اگر گندم کو بھرپور طریقے سے اس پہ توجہ دی جائے تو انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہیں وہ بہت اچھے مل سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی لاسٹ ایئر بھی ایسا ہی ہوا تھا، جن لوگوں نے مطلب 50 من سے زیادہ پیداوار لی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن دور میں 50 من پیداوار فی ایکڑ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر آپ 50 من پیداوار لیں تو آپ کی جو ایوریج انکم ہے وہ 2 لاکھ کراس کر جاتی ہے پر ایکڑ۔ تو اس میں گندم کی فصل میں قیمت کا جو آؤٹ پٹ کی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
آپ کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. جب آپ کو اپنی فصل کی جو ہے قیمت اس کا پتہ ہو کہ ڈیفینیٹلی اتنی ہوگی, تو اس پہ آپ اپنا پوری توجہ کیلکولیٹ کر کے کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیونکہ ہمارے جو ہے نا کسان جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے کے تحت ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے جو ان کے آباء و اجداد جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ رزلٹ بہت بہتر آئے؟ صدیق صاحب, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کلائمیٹک چینجز جو ہیں اس کے حساب سے ہم نے, ہمارے کاشتکار نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ گندم کی جو فصل ہے یہ اس کو سردی کی ضرورت ہوتی ہے. سردیاں کیونکہ شارٹ ہو گئی ہیں, اس لیے ہم پہلے یہ ہوتا ہے کہ دسمبر کے آنورڈ تک بھی ہم کاشت کرتے رہتے تھے تو ہماری فصل جو ہے اس کو سردی مل جاتی تھی, فروری مارچ میں بھی جا گئی. اب کیونکہ اپنا سردیاں چھوٹی ہیں, ٹیمپریچر جو ہے وہ جلدی ہائی ہو جاتا ہے, اس لیے نومبر میں کاشت کرنا ہر صورت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ 15 نومبر تک جو بندہ اپنی جو کاشتکار اپنی کاشت مکمل کر لے گا اس کو سردی کا ایک پراپر پیریڈ مل جائے گا, جو گندم کی فصل کے لیے اس کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میری کاشتکار بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ 15 نومبر سے پہلے اپنی گندم کی جو کاشت ہے اس کو مکمل کر لیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو جی. کیونکہ اگر کسان جو ہے وہ جیسا کہ ہمارے سینئر ہمارے ایکسپرٹس ہیں